تو یاد رکھیے بیٹی کو عظمت دی اسلام، فضیلت دی۔ ایک پہلو بیٹی کو اور بھی یاد رکھنا ہے کہ جہاں بیٹی کو فضیلت عطا فرمائی وہاں بیٹی کی ذمہ داری بھی لگائی۔ جہاں بیٹی کو فضیلت عطا کی وہاں بیٹی کی، میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا بیٹیوں گھروں میں ٹھہری رہو، خامند کی فرما برداری کرو، گویا اپنے ماں باپ کی عزت کا پاس اور لحاظ کرو۔ فرمایا گھروں کے اندر ٹھہری رہو، باہر نکلو گی تو شیطان تمہیں تاڑے گا، اپنے ماں باپ کا خیال کرو۔ اگر تم اس حال میں دنیا سے جاؤ گی تو رب تمہیں بے حساب ہی جنت عطا فرمائے گا۔ بیٹی کی ذمہ داری بھی لگائی، ذمہ داری بھی اس کی، ماں باپ کی خدمت کرے گی، ماں باپ کا پاس اور لحاظ کرے گی۔ بھائیو، کائنات میں جو بیٹی سب سے زیادہ عزت والی ہے وہ میرے مصطفیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے محبوب کو 4 بیٹیاں عطا فرمائی۔ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں ان کو صاحبزادیاں نہیں کہتا، میں تو انہیں نور زادیاں کہتا ہوں۔ نور زادیاں عطا فرمائی، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نے نور تیرا سب گھرانہ نور۔ 4 نور زادیاں، سب سے چھوٹی حضرت فاطمہ۔ بیٹیوں توجہ کرنا، آج یوم وصال ہے سیدہ فاطمہ کا۔ کائنات کے سب سے عظیم گھر میں سب سے عظیم بیٹی پیدا ہوئی حضرت فاطمہ۔ 16 سال یا 18 سال یکم و بیش مصطفیٰ کے گھر میں وقت گزارا۔ حضرت فاطمہ الزہرا ہر اس بات کی پابند تھیں جو پابندی نبی پاک نے عطا فرمائی ہے۔ کسی جگہ بھی بیٹیوں، کسی جگہ بھی حضرت فاطمہ الزہرا نبی پاک سے کوئی مطالبہ کرتی نظر نہیں آتی۔ کسی جگہ کوئی مطالبہ نہیں، کوئی مطالبہ نہیں، کسی جگہ کوئی ایسی بات نہیں جو باپ کے لیے، ماں کے لیے بوجھ کا سبب بنے۔ دیکھا کہ میرے والدین کس بات پہ راضی۔ ایک دفعہ حضرت فاطمہ کا ایک مطالبہ آیا بھی کس طرح، بخاری میں، مسلم میں، تمام کتب حدیث میں حدیث ہے۔ حضرت فاطمہ حاضر ہوئی اور خود نہیں آئیں، مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ فاطمہ آؤ، بیٹی اپنی ذمہ داری کا بھی احساس کرے، اپنی ذمہ داری کا بھی احساس کرے، وہ سمجھے کہ بحیثیت بیٹی میرے فضائل ہیں تو میری کوئی ذمہ داری بھی۔ حضرت فاطمہ الزہرا تشریف لائیں حضرت علی کے کہنے پر۔ جناب علی کہنے لگے فاطمہ مجھ سے دیکھا نہیں جاتا، تو چکی بھی پیستی ہے، آٹا بھی گونتی ہے، روٹیاں بھی پکاتی ہے، جھاڑو بھی دیتی ہے، اور امام حسن اور حسین کے درمیان پورے سال کا وقفہ نہیں تھا، 11 مہینے کا وقفہ تھا، 2 بچے بھی تقریباً ہم عمر ہیں، اتنی زیادہ تو مشقت کرتی ہے۔ بھائی سویرے جو بیٹی اٹھتی ہے، آٹا رات کو گوند کر کے اس نے رکھ دیا ہے فریزر کے اندر، سویرے فریج سے نکالا ہے اور نکال کے روٹیاں پکائی ہیں، پھر بھی وہ قابل ستائش ہے، پھر بھی وہ یہ کہتی ہے کہ بڑا مشکل کام ہے یہ، سویرے اٹھنا، افطاری تیاری کرنا اور کھانا پکانا، آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ پہلے اٹھنا پڑتا ہے۔ ذرا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معیار زندگی بھی ملاحظہ فرمائیے۔ شہزادی کونین، سب سے بڑی شہزادی، وہ کتنے بجے اٹھتی ہوں گی جس بی بی نے آٹا بھی خود پیسنا ہے، گھر میں جھاڑو بھی دینا ہے، اور پھر عورتیں کہتی ہیں آٹا گوند کر کے فوراً روٹی نہیں پکائی جاتی، کچھ دیر رکھنا پڑتا ہے، پھر اس کو رکھنا ہے، پھر اس کو تیاری کرنا ہے، پھر حضرت مولا علی کو دینا ہے، پھر حسنین کریمین کو دینا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں مولا علی نے کہا کہ فاطمہ تیری یہ مشقت دیکھی نہیں جاتی، چل نہ در رسول پہ چلیں، حضور سے خادم کا سوال کر لے، ایک ملازم مل جائے جو کام کاج میں تیرا ہاتھ بٹھائے۔ حضرت فاطمہ تشریف لائیں۔ بھائی میرا تو خیال یہ ہے کہ بیٹی اگر باپ سے آ کے مطالبہ کرے تو ہو سکتا ہے باپ شہر کے چوراہے میں کھڑا ہو جائے اور کہے کوئی مجھے خرید لے اور میں بیٹی کی خواہش پوری کر دوں۔ شاید ماں باپ بکنے کو تیار ہو جائے، شاید ماں باپ بکنے کو تیار ہو جائے، اتنا بڑا یہ کام ہوتا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا تشریف لائیں اور جناب عائشہ کہتی ہیں ہاتھ کھول کے چھالے دکھائے، ہاتھوں میں پڑے ہوئے چھالے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چکی پیس کے چھالے پڑ گئے، ایک غلام مل جائے۔ میرے نبی پاک نے کیا فرمایا؟ فرمایا فاطمہ جا گھر جا کے 33 بار سبحان اللہ پڑھ، 33 بار الحمدللہ پڑھ، 34 بار اللہ اکبر پڑھ، اللہ تجھے غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا گویا چکی تو نہیں پیسنی ہے،
آٹا تو نہیں گوندنا ہے، گھر میں جھاڑو تو نہیں دینا ہے، اللہ کے فرائض، خاوند کی ذمہ داری، دین کی نوکری، بچوں کی پرورش تیری ہی ذمہ داری۔ اب وہاں حضرت فاطمہ الزہرا کا جو جواب ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ابا جی فلاں کے گھر کے اندر اتنے ملازم ہیں، فلاں نے اپنی بیٹی کو اتنا جہیز دے کے بھیجا ہے۔ حضرت فاطمہ بیٹی ہونے کی ذمہ داری کا احساس کرتی ہیں، اور کیا فرماتی ہیں؟ جب حضور نے فرمایا جاؤ یہ تسبیحات پڑھو، تو حضرت فاطمہ کا جواب کیا ہے؟ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ میں خوش ہو گئی ہوں، میں خدا سے بھی راضی ہوں، محمد مصطفیٰ سے بھی راضی ہوں، میں راضی ہو گئی ہوں، مجھے خیر مل گئی ہے، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام سے نوازا گیا۔ بیٹی ذمہ داری کا بھی احساس کرے، وہ افکار، نظریات، باپ کی عزت، اس کا پاس، اس کا لحاظ بھی کرے۔ یہ یاد رکھے بیٹی جب تک اپنے ماں باپ کے افکار کا، عزت کا، اقوال کا خیال رکھے گی اور ان کی پہنچ کے مطابق چلے گی، گویا اس نے ذمہ داری کا احساس۔ اور بیٹی خدمت کرنے کی کوشش کرے، بالخصوص اپنی والدہ کے حوالے سے، بالخصوص والد کے حوالے سے وہ احساسات پیدا کرے، اسے جتنا بھی موقع میسر آئے، جتنی بھی اسے اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے، وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب صدیق اکبر کی صاحبزادی ہیں، وہ فرماتی ہیں میری والدہ مشرکہ تھی، کلمہ نہیں پڑھتی تھی، مجھے ملنا چاہتی تھی، لیکن میرے لیے ذمہ داری یہ تھی کہ پہلے رسول پاک سے پوچھوں، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیں گے تو ملاقات کروں گا۔ فرماتی ہے مشرکہ ماں تھی پر میں بیٹی تھی، میرے نبی پاک علیہ السلام نے یہ احساس دیا کہ بیٹیاں اپنے ماں باپ سے جڑی رہیں گی۔ میں نے عرض کی حضور میری اماں مشرکہ ہے، کلمہ توحید نہیں پڑھتی، آپ کو نہیں مانتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا معاذ اللہ اقرار نہیں کرتی، مجھ سے ملنا چاہتی ہے، میری ذمہ داری کیا ہے؟ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا خدا کو اور مجھے معاذ اللہ نہیں مانتی تو اللہ رسول پوچھ لیں گے تیری تو ماں ہے نا، تیری تو ماں ہے نا، تیری تو ماں ہے تو اس نے سلوک کر۔ تو بھائی بیٹی کے لیے پیغام محبت دیا نبی پاک نے کہ بیٹی ذمہ داری کا احساس کرے کہ اپنے ماں باپ کا خیال کرے۔ یاد رکھیں میرے نبی کریم سید عالم نور مجسم علیہ السلام نے خوبصورت سوچ، اچھی سوچ، پاکیزہ سوچ، صاف ستھری سوچ تھی۔ حضرت زید بن حارثہ فرماتے ہیں طائف کے لوگوں نے میرے نبی پاک کو پتھر مارے، لہو لہان کر دیا۔ فرماتے ہیں وہاں کے کچھ لوگ بھی انہیں برا کہنے لگے، میں بھی برا کہنے لگا، اس لیے کہ یہ تو عرب کے کلچر کے بھی خلاف تھا۔ عرب معاشرے کے لوگ اپنے مہمان کے ساتھ یہ سلوک نہیں کرتے تھے، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے تو جو دعوت دی اس میں تو حسن بھی بڑا میٹھا تھا، وہ تو لفظوں کے اندر توانائی، خوبصورتی، مٹھاس بھی بڑی تھی۔ تو یہ تو عرب کے رواج کے بھی خلاف تھا کہ گھر مہمان کو پتھر مارے جائیں۔ انہوں نے پتھر مارے، لہو لہان کیا، میں نے بھی برا کہا، معاشرے کے لوگوں نے بھی برا کہا، اور فرمانے لگے پھر کمال ہو گیا، حضرت جبریل بھی حاضر خدمت ہوئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب فرماتا ہے کہ جبریل جاؤ اور میرے نبی سے جا کے اجازت لو، اگر میرے رسول اجازت دیں تو انہیں مسل کے رکھ دو، انہیں دو پہاڑوں کے درمیان انہیں مسل کے رکھ دو، مسل کے۔ ہمارا کسی سے اختلاف ہو جائے نا تو زور جتنا ہمارے اندر ہو ہم لگا سارا ہی لیتے ہیں، جب پتہ چل جاتا ہے نا کہ میرے تعلقات کتنے کو ہیں پھر ہم کہتے ہیں چلو دفع کرو، میں نے کیا کہنا ہے۔ اصل بات پتہ کیا ہوتی ہے کہ انگور کھٹے ہیں، ہاتھ نہیں پہنچتا، ورنہ اختلاف ہو جائے تو دل ہمارا کرتا ہے کہ پیس کے رکھ دیں، لیکن چونکہ اتنی پہنچ نہیں ہوتی تو پھر لوگ واپس آ کے پتہ کیا کہتے ہیں، اور میں نے کہا چلو وہ تو فضول آدمی ہے، میں نے تو نہیں نا اس طرح کا باندھ جانا۔ اصل بات یہ ہوتی ہے کہ انگور ہاتھ نہیں پہنچتا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب کریم فرماتا ہے کہ جبریل جا کے آپ اجازت لیں، اگر حضور آپ کو اجازت دے دیں۔ علماء نے یہاں بڑا خوبصورت جملہ لکھا ہے، اگر آپ سمجھے تو بڑی خوبصورت بات لکھی ہے علماء کرام۔ علماء کہتے ہیں اہل محبت کے لیے فکرہ ہے، علماء کہتے ہیں جو رب کافر کو سزا دینے کے لیے بھی رسول اللہ سے پوچھتا ہے، کافر کو سزا دینے کے لیے بھی کہتا ہے محبوب اگر تو کہے تو سزا دے دوں، کافر کو سزا دینے کے لیے پوچھتا ہے، ہم تو رسول اللہ کے کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ اور جو نبی کافر کے بارے میں کہتے ہیں یا اللہ نہیں انہیں نہیں کہنا، تو محبوب اپنے غلاموں کے بارے میں یہی کہیں گے اللہ کوئی نہیں، بھول گئے تھے، معاف فرما دے، معاف کر دے۔ باریک نقطہ یہاں علماء نے بیان کیا، اس کو سمجھا کر۔
نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور رب فرماتا ہے اگر اجازت، اب سوچ کا معیار دیکھیں نبی پاک کی، حضور کی سوچ کی توانائی دیکھیں، صحت مند دماغ فروغ پاتا ہے اس سے جو افکار ہمیں ہمارے رسول نے دیے۔ بیمار ذہن لوگ یہاں تک نہیں پہنچ سکتے جن کو سارا زمانہ ہی برا لگتا ہے، فلانا بھی غلط، فلانا بھی غلط، فلانا بھی، تو جناب صحیح کون ہے؟ کہتا میں اکیلا ہی صحیح ہوں۔ او بھائی صحت مند سوچ نبی پاک نے فراہم کی، یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو تباہ کر دیں، لیکن حضور کی امید دیکھیں، زاویہ نگاہ دیکھیں، سوچ کا معیار دیکھیں۔ میرے رسول نے فرمایا نہیں، انہیں تباہ نہیں کرنا۔ حضور کیوں؟ فرمایا ہو سکتا ہے ان کی نسلیں ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں، اگر تباہ ہو گئے تو نسلیں کیسے آئیں گی، اولادیں کیسے ہوں گی؟ تو میں ان کی نسلوں سے بھی امید کرتا ہوں کہ میرے پیغام کو سمجھیں گی اور قریب آئیں۔ میرے بھائی یاد رکھیں اس بات کو، سمجھ لیں نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں صحت مند سوچ دی ہے، ہمارے افکار و نظریات کو توانائی دی ہے۔ ہر وقت برا سوچنا، برا گمان کرنا، اس ملک کا کچھ نہیں ہو سکتا، یہ فلاں نہیں ہو سکتا، کیوں نہیں ہو سکتا؟ اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے؟ تو دیکھ خدا کیا کرتا ہے، تو عمل کر اور رزلٹ اللہ تبارک و تعالیٰ پہ چھوڑ دے۔ سوچ صاف ستھری، نظریات پاک صاف، اچھے افکار پیدا کریں، اچھے خیالات پیدا کریں، اچھی سوچ، کسی کی عیب جوئی نہ کریں، ڈھونڈتے نہ پھریں کہ فلاں شخص میں کیا ہے۔ میرے نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم لوگوں کے عیب ڈھونڈو گے تو انہیں خراب کر دو گے۔ حدیث پہ غور کیا حضرات؟ اگر تم لوگوں کے عیب ڈھونڈو گے تو انہیں، بندے خراب ہو گئے کہ تم خراب کر دو گے؟ اگر عیب ڈھونڈو گے تو تم انہیں خراب کر دو گے۔ کیا مطلب؟ فرمایا اس لیے کہ تمہاری نظر غلط ہو گئی ہے، اب تم روز نئے سے نئے گناہ کا زاویہ ان کے لیے بناؤ گے، روز نئی سے نئی بری سوچ جنم لے گی تو تم خراب کر رہے ہو اپنے زاویہ نگاہ کے مطابق۔ اس لیے کسی کے عیب تلاش نہ کرو، کسی کے عیب تلاش ڈھونڈتے نہ پھرو، جاسوسی نہ کرو۔ لوگوں کا معبوم مشغلہ ہے خوبیاں بیان ہی نہیں کرتے، خامیاں ہی بیان کرتے ہیں، کوتاہیاں ہی بیان کرتے ہیں، کمزوریاں ہی بیان کرتے ہیں۔ لوگ جب بھی کوئی لفظ ڈھونڈ کے لاتے ہیں تو کوئی کمی والا لفظ ڈھونڈ کے لاتے ہیں، خوبیاں تلاش کر، خوبصورتیاں بیان کر، اچھائیوں کا ذکر کر، مثبت سوچ۔ اور نفسیات کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ٹینشن کے مریض اس لیے زیادہ ہیں کہ لوگوں کی سوچ مثبت نہیں، بڑے پریشان ہیں، کہتے ہیں وہ بندہ بھی غلط ہے، وہ بھی غلط ہے، وہ بھی غلط ہے، وہ چور ہے، وہ ڈاکو ہے، وہ فریبی ہے، وہ ظالم ہے، وہ جابر ہے، سارا دن ٹینشن میں رہتے ہیں، تو پھر نفسیات کے مریض ہو جاتے ہیں، بڑی پریشانی۔ یہ بتائیں اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو دیتا ہے تو کسی سے مشورہ کر کے تو نہیں نہ دیتا، وہ کہتا ہے وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، میں جس کو دیتا ہوں بے حساب ہی عطا کر دیتا ہوں۔ لوگ ڈھونڈتے پھرتے ہیں، کہتے پتہ نہیں کون سا بینک لوٹا اس نے، پتہ نہیں کون سا بینک لوٹا ہے۔ ایک بہت بڑے ادارے کا مجھے وزٹ کرنے کا موقع ملا، بہت بڑا ادارہ تھا، میری طبیعت خوش ہو گئی۔ لاوارث یتیم بچوں کے لیے ادارہ بنایا اور جدید دور کے تقاضوں کے میں خوش ہو گیا۔ میں نے کہا کیا بات؟ ایک صاحب میرے کان میں کہنے لگے انہوں نے بڑے پیسے اکٹھے کیے، 3 گنا تو یہ کھا گئے، صرف چوتھا حصہ لگایا ہے۔ تو میں نے کہا آپ نے دیے تھے پیسے جو کھا گئے؟ کہنے لگے نہیں۔ میں نے کہا وہ جس نے دیے ہوں گے آپ کا قریبی رشتہ دار ہوگا؟ نہیں۔ دوست ہوگا؟ نہیں۔ میں نے کہا آپ کو کس نے بتایا کھا گئے؟ کہتے میں نے لوگوں سے سنا ہے، میں نے لوگوں سے سنا ہے۔ میں نے کہا نادان آدمی، کتنے کو پیسے؟ کہنے لگا جی کئی کروڑ۔ میں نے کہا تیرے میرے پہ تو کوئی 5 لاکھ کا اعتبار نہیں کرتا، اس پر کسی نے اعتبار کیا ہے تو اسے لاکھوں دیے نا، تجھے مجھے کیوں نہیں دے دیے؟ اپنی سوچ کو صحیح کر، اپنے افکار کو سیدھا کر، تو یہ دیکھ تو صحیح رب کریم مجھ سے کام کون سا لے رہا ہے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس کے گھر میں یتیم پلتا ہے اس گھر کے فرشتے دیدار کرنے آتے ہیں، تو دیکھ تو صحیح اللہ کام کون سا لے رہا ہے۔ یتیم اور لوارث جس کے گھر میں پڑھ رہے ہیں تو اسے معمولی آدمی سمجھ رہا ہے؟ لوگ 1 منٹ لگاتے ہیں، بدگمانی کرتے ہیں، بری سوچ رکھتے ہیں، کبھی قطعاً ایسی کوئی بات اپنے ذہن کے اندر نہ لائے۔ اور ویسے بھی حساب لینے کی ڈیوٹی اللہ تعالیٰ کی ہے، ہماری نہیں ہے۔ الصلاة